اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا قومی انی بریء مما تشرکون۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 78۔ اے میری قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کیا آپ کو یہ معلوم ہے یہ الفاظ کس نے ادا کیے اور کیوں کیے؟ یہ ایک ایسے نوجوان نے جو ہوش مند تھا اور جس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار بیان کیا۔ ان کے والد کا نام آزر تھا اور وہ بت تراشی کا کاروبار کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا، جاؤ بیٹا یہ بت لے جاؤ اور اسے بیچ کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گلیوں بازاروں میں گھومتے اور کہتے، اے لوگو یہ بت میرے سے خرید لو، یہ نہ ہی کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جا رہے تھے۔ تو ان کے باپ جو تھے یہ کاروبار کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان بتوں کی پرستش بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ ان بتوں کو خدا سمجھ کر ان کی عبادت کرتے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، کیا آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں؟ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ سورۃ الانعام 74 آیت نمبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی تلاش شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کی۔ اس واقعہ کا ذکر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 75 سے 78 میں کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا رات ان پر طاری ہوئی تو اس نے کیا دیکھا؟ ایک تارا دیکھا اور کہا، کیا یہ میرا رب ہے؟ اپنے آپ سے سوال کیا۔ جب سوال کیا، ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ تو کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ستارے ڈوبنا شروع ہو گئے اور چھپتے چھپتے بالکل ہی ختم ہو گئی، صبح ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، فلما آفلا قولا، اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر کہنے لگے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولے، ڈوب جانے والوں کو تو میں گرویدہ نہیں ہوں، اور کہا یہ میرا رب کبھی بھی نہیں ہو سکتا، رب تو ہمیشہ ایک حالت میں ہوتا ہے۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے، ھذا ربی ھذا ربی کہنے لگے۔ فلما آفلا، اور جب وہ بجھ گیا، قولا کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، مگر جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہوں لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر کہا کہ یہ تو ڈوبنے والا ہے اور رب تو ایسا نہیں ہوتا، اسے تو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب اور یہ سب سے بڑا ہے، ھذا ربی۔ جب یہ الفاظ کہے اور پھر جب دیکھا آہستہ آہستہ کہ وہ ڈوبا جا رہا ہے، فلما آفلا، پھر یہی الفاظ کہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم پکار اٹھے، اے برادران قوم، میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں
جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر یہ فرمایا کہ میں نہیں شرک کروں گا اور نہ ہی وہ کبھی تھکا ہے۔ ایسا رب جو تھک جاتا ہے مجھے پسند نہیں ہے۔ اور ان کی یہی دعا تھی، اور یہ کہتے تھے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جب اس کی قوم نے دیکھا کہ یہ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، یہ ہمارے مخالفت کر رہا ہے ہماری بتوں کی، ان سے برداشت نہ ہو سکا۔ انہوں نے ہیلے بہانے تلاشنے شروع کر دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ سورہ انبیاء میں آیا ہے، آیت نمبر 69 ہے، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا، تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں۔ لیکن بت پرست قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی غیر موجودگی میں بت خانے کے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی کیا کی سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے اور بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ضروری یہ کام تو ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہے، وہی ہمارے معبودوں کی خلاف بات کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا حرکت کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انہی سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں۔ وہ دل میں شرمندہ ہوئے اور بولے، تو جانتا ہے نا کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو کیوں پوج رہے ہو جو نہ نفع دے سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان دینے پر قادر ہیں؟ انہوں نے کہا، جلا ڈالو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہ ہمارے بتوں کے خلاف جو ہے وہ جا رہا ہے، ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ اور سورہ جو ہے سورہ صافات آیت نمبر 97 میں ہے، انہوں نے کہا، فَالْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اسے دہتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے منصوبوں کو سب کو ناکام بنا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا۔ آگ کو حکم کو کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ انبیاء میں آتا ہے، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور بالکل ٹھنڈی نہ ہو جانا بلکہ سلامتی والی بن جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور ایسا ہی آگ نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باوجود آگ جلنے کے ایک الاؤ تھا آگ کا، لیکن وہ اس میں ایسے بیٹھے تھے جیسے وہ سبزہ زار میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو، بڑے سکون پرسکون بیٹھے ہیں۔ وہ چاہتے تھے، اس کی قوم جو چاہتی تھی نا کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں، مگر جو اللہ ہے ان کو بری طرح ناکام کر دیتا ہے، جو خلاف تدابیر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو کیسے ناکام کیا کہ وہ جو آگ تھی وہ گلزار بن گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو کس جگہ لے گئے؟ ایسی زمین میں لے گئے جو بہت اس زمین سے زیادہ بابرکت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، سلامتی ہو حضرت ابراہیم پر، ہم ان کی نیکی جو ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے نصیحت ہے
کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے رب کو پانے کی کوشش کریں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اولاد کی دعا مانگی، اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری اور اتنی اچھی دی کہ جو وہ کہتے اس پر وہ عمل کے لیے فوراً سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو جاتے۔ اسی طرح کا واقعہ جو ہم اکثر اپنی درسی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں، وہ سورہ صافات 103 آیت میں ہے، کی آیت نمبر 103 ہے۔ بس دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صالح بیٹا عطا کیا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اسماعیل ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم کیا دیا، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو مکہ کی سرزمین میں چھوڑ آئیں۔ اس زمانے میں وہ جگہ بالکل بے آباد تھی، وہاں نہ پانی تھا اور نہ ہی انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ کو لے کر اس بیابان کی طرف چل پڑے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ اپنے ننھے سے بیٹے کے ساتھ وہیں وادی میں ٹھہر گئیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ جب ان کے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہوا اور پانی کی تلاش میں وادی کے 2 پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگائے کہ شاید کوئی قافلہ آ رہا ہو اور پانی مل جائے، اللہ نے زمین سے پانی کا چشمہ نکال دیا جس کا نام زمزم پڑ گیا۔ پانی دیکھ کر وہاں سے گزرنے والے قافلے حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہیں آ کر ٹھہرنے لگے اور وادی آباد ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے تو بہت خوش ہوئے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا پھر کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو یہ خواب سنا دیا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں بیٹا، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر چلے، راستے میں شیطان نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پتھر مارے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اوندے منہ لٹایا اور چھری چلا دی۔ اس وقت اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک مینڈا رکھ دیا گیا اور چھری مینڈے پر چل گئی۔ اسی وقت آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ اور اب عید الاضحیٰ اسی لیے ہم مناتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ایک مینڈا بھیج دیا جس پر مینڈے کی قربانی ہوگی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ وہ دعائیں ضرور اپنی نمازوں میں اور اپنی عام روٹین کی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیجئے، آپ سب کی سننے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا مسلم فرما بردار بنا لے، ہماری نسل میں سے ایک ایسی امت اٹھائے جو آپ کی مسلم یعنی فرما بردار ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتائیں اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں۔ آپ بڑے معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔
یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ اس کو ضرور یاد کر لیں۔ اور اس کے علاوہ ایک دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت کیا کرتے تھے، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور ایک دعا جو ہم ہر وقت جو نماز میں کرتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجئے جس دن آپ حساب لیں گے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان باپ اور بیٹے سے کتنی اچھی خدمت لی کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور کہا، سورہ بقرہ میں آتا ہے 125 آیت نمبر ہے، میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اترے۔ واقعی وہ جو تمام آزمائشیں آئیں ان سب پر حضرت ابراہیم پورے اترے۔ تو اللہ نے کہا، میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ کہا، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جو ہے جائے نماز بنا لو۔ اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں جو اللہ اور آخرت کو ماننے والے ہیں ہر قسم کا رزق دے۔ اور اسی طرح اب خانہ کعبہ میں جو ہے مکہ میں ہر قسم کا وافر مقدار میں جو ہے پھل ہے وہاں موجود۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اس کو بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو یہ دعا کرتے ہوئے جا رہے تھے، اے رب ہمارے، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے رب، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو۔ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں جو ہے ایک بات مجھے جھنجھوڑ دیتی ہے کہ اتنے وہ مطیع و فرما بردار ہیں، پھر بھی مطیع و فرما برداری کی دعا کر رہے ہیں، کوتاہیوں سے درگزر کی درخواست کر رہے ہیں اور عبادت کے طریقے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کے طریقے اس طرح سکھا دے جس طرح کہ تجھے پسند ہیں۔ تو آپ بھی ضرور اس دعا کو یاد کریں۔ سورہ البقرہ کی یہ آیت ہے، اور اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے اور اس کتاب کی حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ تو بڑا ہی قدردان اور حکیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔